مفتی صاحب ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا ایک شخص کے 7 تبارک کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، تبارک کا جو تصور ہے ہمارے سماج میں، خاص طور سے جو ہمارا روہلکھنڈ بریلی ہے، ان علاقوں میں تبارک کی جو روٹیاں ہوتی ہیں نا، بڑی روٹیاں ہوتی ہیں، سورہ ملک ہے جس کو تبارک الذی بیدہ الملک، اب اس کو نام ہی دے دیے تبارک کی روٹیاں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی فیملی کے لوگ 7 تبارک کرتے ہیں، اور یہ لازمی قرار دے رکھا ہے کہ 7 تبارک کیے جائیں، یعنی ہر سال تبارک اس کا ہونا ہی ہونا ہے۔ اب وہ تبارک پڑھتا کون ہے؟ مسجد کے امام، مؤذن صاحب، یا کوئی پڑھا لکھا بستی کا ہے، خود تو نہیں پڑھیں گے، بس ایک آرڈر دے دیا عورتوں نے کہ 7 تبارک کرنا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ سورہ ملک کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ سورہ ملک جو ہے یہ جھگڑا کرنے والی ہے۔ سورہ ملک اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے روزانہ سونے سے پہلے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو، اور آپ نے فرمایا کہ سورہ ملک کی تعلیم اپنے بچوں کو دو، اپنے گھر والوں کو دو، اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ۔ تو سورہ ملک جب چاہیں پڑھیں، 7 تبارک ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرے اور اپنے مرحومین کو یاد کرے۔ یہ جو 7 تبارک کا ایک ٹرینڈ چلا دیا ہے نا، ماحول بن گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اب ہم تبارک پہ تو پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن جو دینی کام ہوتے ہیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، غریب ہے، بستی کے کوئی لوگ ہیں جن کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے، تو ہم وہ پیسہ ان پر اگر خرچ کریں گے، روٹی پہ جو خرچ کر رہے ہیں، سورہ ملک سے انکار نہیں ہے، سورہ ملک تو پڑھنی چاہیے، روزانہ پڑھیں، سونے سے پہلے پڑھیں، ہر مہینے پڑھیں، جب چاہیں پڑھیں، لیکن جو روٹیوں پر اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے جس کو ضروری قرار دے رکھا ہے، حالانکہ روٹی بنانا حرام نہیں ہے، کچھ لوگ کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بالکل منع کر دیا، روٹیاں آپ بنائیے، لیکن جو ایک ماحول بنا رکھا کہ اتنی روٹیاں ہوں، اتنے تبارک ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ سورہ ملک کی فضیلت ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔